چونکہ دریائی سیلاب جو ہے وہ ابھی بھی اس کا خطرہ موجود ہے. آج جو خطرہ ظاہر کیا گیا NDMA کی طرف سے، اس میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بہت ویری ہائی فلڈ جو ہے وہ رہے گا. ریور کابل پہ نوشیرہ کے مقام پر پھر سے ایک اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران، اور توسا کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کی جو ہے وہ اس کا خدشہ ظاہر کیا گیا اگلے 24 گھنٹوں کے دوران. اور اہم چیز جو یہ ہے کہ اب دنیا بھر سے ظاہرہ جو ریسورسز کو، فنڈز کو موبلائز کرنے کی کوششیں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں. تو اقوام متحدہ کی پاکستان کے لیے $16 کروڑ کی ہنگامی امداد کی اپیل بھی آج سامنے آ چکی ہے. گزشتہ روز PTI چیئرمین کی طرف سے کی گئی ایک ٹیلی تھون جس میں 500 کروڑ جمع کیے گئے، یعنی کہ ان کی پلیج جو ہے وہ دنیا بھر سے جو پاکستانیوں نے کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب جو صورتحال یہ ہے کہ ٹوٹل جو ڈیتھس ہیں وہ 1350 سے زائد ہیں، 5750 افراد جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں. لائف سٹاک کا جو نقصان ہے 8,90,000 سے زائد ہے. 7.5 لاکھ سے زائد گھر ڈیمیج ہو چکے ہیں اس سیلاب میں. سڑکیں 5000 کلومیٹر سے زائد اس سیلاب کے اندر متاثر ہو چکی ہیں. 220 سے زائد پل ٹوٹ گئے ہیں یا ڈیمیج ہوئے ہیں، اور 220 ایسے، اور اس کے ساتھ اسمال ڈیمز ہیں، چھوٹے ڈیم جو ہیں 40 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں. اور جو خریف کی فصلیں ہیں وہ بڑے پیمانے پر تباہ ہو چکی ہیں. اب یہ ایسٹیمیٹس جو بتائے جا رہے ہیں $10 ارب پاکستان کو چاہیے ہوں گے، اگلے 5 سال لگ جائیں گے دوبارہ سے بحال ہونے میں سچویشن کو. یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے آج کے سچویشن روم میں. ہمیں 7 بجے کے اس حصے میں جو اسلام آباد اسٹوڈیو میں اویس توحید صاحب نے، سینئر صحافی تجزیہ کار، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر حسن عباس صاحب جو کہ صاحب سے، مزمل سروردی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر صحافی تجزیہ کار ہیں. فرح عظیم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، سپوکس پرسن ہیں بلوچستان گورنمنٹ کی، ان سے بلوچستان کی صورتحال کی ہم بات کریں گے. مظہر عباس صاحب ہمیں اسکائپ پہ جوائن کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم فیصل کریم کنڈی صاحب سے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور سراج الحق صاحب سے بات کریں گے جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی کے. اور 9 بجے تک ہماری یہ اسپیشل ٹرانسمیشن جاری رہے گی سیلاب کی صورتحال پر، اور اس پر ہونے والی سیاست کو بھی آبویسلی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے. اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، کافی کچھ ہو رہا ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، آج بھی NDMA کی طرف سے فلڈ وارننگ ہے. پہلے مرحلے میں تو جو سیلاب کی صورتحال تھی وہ جو سیلابی ریلے آئے ماؤنٹن سے نیچے آبادیوں کو بہا کے لے گئے. اب جو زیادہ خطرہ ہے وہ دریائی سیلاب کا زیادہ خطرہ ہے. جو بتایا جا رہا ہے کہ انڈس پہ آج اگلے 24 گھنٹوں کے دوران توسا کے مقام پہ کافی اونچے درجے کا سیلاب رہے گا، اور دریائے کابل پر جو ہے نوشیرہ میں پھر سے اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے. بتائیے گا یہ خطرہ جو دریائی سیلاب ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ آنے والے دنوں میں جو لو لائنگ ایریاز سندھ ہے وہاں کتنا متاثر کر سکتا ہے یہ؟ دیکھیے، آپ کو سب سے پہلے یہ جتنے بھی آپ کے سیلاب آتے ہیں ان میں آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سیلاب، اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا سائنس ہے. اور دوسرا آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیلاب جو دریا میں سے جو پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد میں KPK میں آتا ہے، پنجاب میں آتا ہے، ساؤتھ پنجاب میں، بلوچستان اور سندھ تک، ہر جگہ پہ سیلاب کا جو ہے وہ بیہیویئر وہ مختلف ہے. کیونکہ جو جتنا سیلاب نے پھیلنا ہے اور جتنا اس نے وہاں پہ ٹائم لگانا ہے، وہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کے کلائمیٹک زون میں ہیں، آپ کس قسم کی ٹوپوگرافی میں رہ رہے ہیں، آپ کی جو سوائلز ہیں وہ کیسی ہیں، اور آپ کا جو اوپر سورج چمک رہا ہے وہ کیسا ہے. تو کسی جگہ کا بھی جو سیلاب ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ جو اسی کے حساب سے جو آپ نے فلڈ کی تیاری کرنی ہوتی ہے وہ بھی کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو ایک ہی فارمولہ ہر جگہ کے اوپر فٹ ہو جائے. ایسا ہی ہے. تو اس لیے آپ کی جو سیلاب کی تیاری ہے وہ ہر جگہ کی اپنی لوکل کنڈیشنز کے حساب سے ہونی چاہیے. اور ہمارے ادھر جو سب سے بڑا ایک المیہ ہے پلاننگ میں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو پلاننگ ہے وہ بہت اوپر لیول کے اوپر ہو جاتی ہے، لیکن جو لوکل لیول کی پلاننگ ہے اور لوکل سٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ ہے اور جو لوکل اولڈ وزڈم ہے اس کو اپنی ہم پلاننگ میں سے بالکل مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو ڈیسیژنز ہیں وہ ہائی لیول پہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن جو ان ڈیسیژنز کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ اور ان کی امپلیمنٹیشن یونین کونسل لیول پہ ہونی چاہیے، میئر کے لیول پہ ہونی چاہیے، سٹی اور گاؤں کے لیول پہ ہونی چاہیے.
وہ بالکل ہماری جو ہے نا وہ پلاننگ میں سے اس کا وہ تو جس طرح سے این ڈی ایم اے بنا تھا، یہ 2010 سے پہلے کی بات ہے، این ڈی ایم اے بنا جب تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم ایز بھی بن گئی تھیں، پھر اس کے نیچے ڈی ڈی ایم ایز بننی تھی، ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیز بننی تھی، وہ نہیں بنی وہاں تک. چلیں پروونشل لیول تک تو ہم چلے گئے تھے. آپ بالکل درست نشاندہی کر رہے ہیں کہ مینجمنٹ کا جو ہے لیول وہ نیچے تک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں جا سکا، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت ہی کرنا پڑتا ہے. وہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہیں جو ہونی چاہیے. میں دوبارہ آپ کی طرف سے آؤں گا. فرح عظیم شاہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ذرا بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا، جہاں پہ کافی بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے. جو بلوچستان میں 24 اضلاع ہیں وہ آفت زدہ قرار دیے گئے اور 91 لاکھ سے زائد کی آبادی متاثر ہوئی ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے بلوچستان کے اندر؟ خوراک کی، بجلی اور پانی کے بجلی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بجلی جو مختلف نیٹ ورکس ہیں موبائل وہ ابھی بحال نہیں ہو سکے، ٹیلی فون کی سروس بحال نہیں ہو سکی. صورتحال کیا ایگزیکٹلی اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سال بارشوں نے اپنا پچھلا 30 سالہ ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا ہے، اور بلوچستان میں یہ جو بارشیں ہیں اور یہ ڈیزاسٹر جو نیچرل ڈیزاسٹر فلیش فلڈز کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، بہت بڑی تباہی لے کے آیا ہے. اسی طریقے سے ہمارے جو 35 پلس ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں، 31 پلس ڈسٹرکٹس جو ہیں جہاں پر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے، جس میں کوہلو ہے، سبی ہے، لسبیلا ہے، تربت کیچ ہے، جھلمکسی ہے، موسیٰ خیل ہے، قلعہ عبداللہ ہے. پھر اگر تھوڑی سی سچویشن میں آپ کو بتاؤں جو 2-4 دن پہلے انتظامیہ کا جس کا سامنا تھا کہ یوب سے آگے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے جو انتظامیہ تھی وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. پھر کچھ ایسے زمینی راستے منقطع تھے جہاں پر ہمیں ریلیف کا جو آپریشن تھا اس میں مشکلات کا سامنا تھا. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن ہے بلوچستان میں. پہلے ہی بلوچستان جو ہے وہ باقی صوبوں سے بے حد پیچھے ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جھیلتے جھیلتے ہماری ڈیولپمنٹ سکیم جو ہیں وہ سست روی کا شکار رہتی ہیں، اور بلوچستان کا اصل مسئلہ ہی معاشی مسئلہ ہے. فرح صاحبہ اویس توحید بات کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے ڈسکرائب کیا. دیکھیے بلوچستان میں تو 2 مہینے سے بارشوں کا سلسلہ ہے، 2.5 مہینے سے، اور وہاں پہ چیخ و پکار ہو رہی ہے. میڈیا بھی کی نظروں سے بھی اوجھل بلوچستان رہا ہے، اور میرے خیال میں حکومتی جو نگاہیں ہیں اس سے بھی کہیں نہ کہیں نظر انداز ہوا ہے. جو چھوٹے ڈیمز تھے وہ بہہ گئے، 3 صوبوں سے آپ لوگ کٹ گئے، بلوچستان رابطہ نہیں رہا. اس وقت جو ٹیمز آئی ہیں بلوچستان یوتھ ایکشن کمیٹی کی، جو یہ سکندر بزنجو ہے اور لوگ ہیں جو ہائیلی ایجوکیٹڈ یوتھ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی آپ سندھ سے بلوچستان کے اندر داخل ہوں گے، ایک سمندر لوگوں کا جو ٹوٹے پھوٹے روڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چادر کا سہارا لیا ہوا ہے، کوئی شیٹ کا سہارا لیا ہوا ہے، حاملہ خواتین ہیں، کھانے کا بڑا مسئلہ ہے، ڈائریا، ڈینگی، ملیریا ان کا مسئلہ ہے. تو آپ ایگزیکٹ بتائیے گا پریسائز لی کہ کس جگہ پہ اب ضرورت ہے، کیونکہ میڈیکل اسسٹنس کی بتا رہے ہیں آپ کے ریلیف ورکر جو میرا رابطہ بھی ہوا ہے 15-20 منٹ پہلے تک میں ان سے رابطے میں تھا. تو پلیز وہ ذرا ناظرین کو بتا دیجئے ایگزیکٹلی. جی ابھی میں بلکہ 5 منٹ پہلے ہی ڈی جی پی ڈی ایم اے سے میری بات ہو رہی تھی، اور دیکھیں تباہی تو بلوچستان میں بے حد آئی ہے، اور بالکل یہ صحیح بات ہے کہ لوگ جو ہیں کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے گورنمنٹ کے پاس، لیکن پھر بھی تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ان فیلڈز موجود ہیں. میں پچھلے 2.5 مہینے سے، دیکھیں 12 جون سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور میں مسلسل اپنی پریس کانفرنسز میں آپ لوگوں کے ذریعے، ٹی وی پروگرامز کے ذریعے بار بار آگاہی دے رہی تھی کہ بلوچستان کی یہ سچویشن ہے. اب پریڈکشن کے مطابق یہ سپٹمبر 10 تک یہ بارشیں اور مزید شدید ہوں گی. ابھی 2 دن پہلے بھی کوئٹہ میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، ان سے منسلک علاقوں میں بہت بارش ہوئے. تو تباہی تو بے تحاشا ہے. لائف سٹاک تباہ ہو گیا، کھڑی فصلیں چلی گئی، لوگوں کے گھر بہ گئے، لوگ جو ہیں کھلے میدان میں موجود ہیں. اب ہم یہی کہہ رہے ہیں بار بار، ابھی ڈونرز کانفرنس ابھی 2 دن پہلے ہم نے اس کا انعقاد کیا تھا یہاں اسلام آباد میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنے بھی پرومیننٹ این جی اوز آف پاکستان ہیں، اخوت ہے، الخدمت ہے، سہارا ہے، ایمان پاکستان ہے، یہ ساری این جی اوز جو ہیں وہ متحرک ہیں، فیلڈز میں موجود ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیں جو گورنمنٹ ہے، ہنگامی اجلاس جو چیف منسٹر نے پری مانسون کے دنوں میں ہی بلایا تھا، اور تمام جتنے بھی سردار ہیں، چاہے وہ رند صاحب ہوں، یار محمد رند صاحب ہوں، چاہے جام کمال صاحب ہوں، چاہے اور لوگ ہوں، رئیسانی صاحب ہوں، یہ لوگ کہاں ہیں؟ گراؤنڈ پر ہیں،
اور قدوس بزنجو صاحب جو ہے وہ بھی گراؤنڈ پر ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے نا, آپ ایگزیکٹلی بتائیے کہ غذائی قلت کی کتنی ضرورت ہے, کتنے لاکھ لوگوں کو, اور میڈیکل اسسٹنس کی, تاکہ آپ کی آواز پہنچ سکے. اینڈ یو ماشاءاللہ ویری ویل اسپوکن اینڈ ایلوکوینٹ اسپیکر. جی دیکھیں, چیف منسٹر نے, پہلے تو میں بتاؤں, چیف منسٹر نے خود اپنی اور تمام جتنے بھی ہمارے لوگ تھے, ہمارے منسٹرز تھے, سب کی چھٹیاں منسوخ کر دیں, باہر کے دورے منسوخ کر دیے کہ سب اپنے اپنے جو حلقے ہیں وہاں پر موجود ہوں اور ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا حصہ بنے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے, اور ماشاءاللہ آپ بلوچستان کا مسئلہ اگر سمجھ لیا جاتا, جو میں نہیں سمجھتی کہ پورے پاکستان کو پتا ہے کہ بلوچستان کا کیا مسئلہ ہے, اگر اسے سمجھ لیا جاتا, بلوچستان پہ صحیح طریقے سے فوکس کر لیا جاتا, تو آج یہ جو صورتحال آپ کے سامنے ہے یہ نہ ہوتی. بلوچستان ہمیشہ بلکتا رہا, بلوچستان ہمیشہ سسکتا رہا. درست نشاندہی کی ہے فراز. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ فوکس بہت پہلے سے ہونا چاہیے تھا, اب بھی ہونا چاہیے, چونکہ صورتحال کافی زیادہ خراب ہے بلوچستان کے اندر, اور پورے پاکستان کو, پاکستانی عوام